تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر جو حصہ چہارم ہے اس کے صفحہ نمبر 58 پر آپ یہ لکھتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام مالک از تابعین است، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین سے ہیں، و معاصر او، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ یہ پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ایک بات تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے مجدد صاحب نے لکھا، و عالم علماء مدینہ، امام مالک جو مدینہ منورہ کی علماء میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، شاطم معاویہ و عمر بن عاص را بقتل حکم کرداست، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شاطم ہے، ان کو گالی دینے والا معاذ اللہ، یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قتل کا حکم کیا ہے۔ یعنی اپنے عہد میں حکومت کو آپ نے یہ فتویٰ دیا تو انہوں نے اس کی یعنی یہ حکم بتایا کہ یہ معمولی سا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو آج مقابلے میں کسی اور کو اٹھا کے لے آتے ہیں کہ پھر اس کا بھی یہ کرو، فلاں بھی یہ کرو، جن کی صحابیت ہی ثابت نہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اور کئی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ شاطم معاویہ و عمر بن عاص را بقتل حکم کرداست، چنانچہ بالا گزشت۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم ہے، وَأَيْضًا شتم اورا در رنگ شتم ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساختاست، کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی دیتا ہے۔ یعنی یہ محض ایک مبہم یا گمنام کسی بندے کا معاملہ نہیں، یا کوئی سمجھے کہ یہ عام سے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ جس طرح تم جرم سمجھتے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنا یا گالی دینا، تو ایسا ہی جرم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنا یا ان کو معاذ اللہ گالی دینا۔